حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جب تک 30 دجال اس روئے زمین پر نہ آ جائے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوگا اور ان میں سے ہر ایک جھوٹا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں، ایک تو جنہیں دجال اصغر کہا جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً آتے ہیں، آتے رہیں گے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فرمایا کہ قرب قیامت ایک دجال ہے جو دجال اکبر ہے۔ تو فرمایا کہ باقی سارے دجال اصغر ہیں، لیکن جو قرب قیامت کی نشانی ہے وہ دجال اکبر ہے، اور یہ اتنی خطرناک علامت ہے کہ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور اپنی امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اپنی امتوں کو۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من فتنة الدجال، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، یہ پناہ مانگی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جب دجال آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے تو تم وہاں مت جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کہیں کوئی فتنہ ہو تو وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس سے حتی الامکان اپنے آپ کو مجتنب یعنی دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایمان والے ہوں گے لیکن اس کے پاس صرف دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے، معمولی فتنہ نہیں۔ اچھا اب یہ ہے کیا؟ کوئی شخصیت ہے؟ جس طرح آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں دجال فلاں دجال، آخر یہ چیز کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں سن لیجئے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ جب کیمرہ آیا تھا تو کہتے تھے یہ دجال آ گیا کیونکہ اس کی بھی ایک آنکھ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آج کل کی جو سپر پاور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے۔ اچھا بھائی دجال تو کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ہے، یعنی جو دنیاوی آنکھ ہے وہ ہے، لیکن روحانی پٹی وہ بندھی بھی ہے، روحانی طور پر بالکل خالی ہے، تو لہٰذا یہ دجال ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی کا دور ہے، آج آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا نہیں ہو رہا، تو کہتے ہیں کہ یہ اے آئی جو ہے یہ دجال ہے۔ نہ جانے اب جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اور سائنس کتنی ٹیکنالوجیز ساتھ لے کر آتی ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو یاد رکھیں کہ دجال کسی ادارے کا نام نہیں ہے، دجال کسی ملک کا نام نہیں ہے، دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، دجال ایک شخصیت کا نام ہے۔ یہ کہاں سے نکلے گا؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک زبردست لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے بعد صلح ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ صلح کچھ عرصے تک چلے گی،
اس کے بعد پھر لڑائی ہوگی مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان، یعنی یہود و نصارہ کے درمیان، اور پھر جو ہے وہ یورپ کی جانب سے 9,60,000 کی تعداد بتائی گئی احادیث کریمہ میں کہ کم و بیش اتنی تعداد میں لشکر وہاں سے یہود و نصارہ کے آئیں گے اور جو ہے مسلمانوں سے لڑیں گے، اور اسی اثناء میں یہ دجال نکل کر آئے گا۔ اچھا، اب یہ کہاں سے آئے گا؟ اس میں 2 شہروں کے نام ہیں، اصفہان یا اصبہان یا خراسان، یہاں سے یہ نکل کر آئے گا۔ اچھا، یہ ابھی پیدا ہوگا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دجال موجود ہے لیکن یہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور جب اس کے آنے کا وقت آئے گا تو پھر یہ نکل کر آئے گا، اور اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہوں گے، اور وہ اسلام کا جو ہے وہ علم ہے انہوں نے بلند کیا ہوگا، اسلام پھیلائیں گے، یہ لڑائیاں ہوں گی، اور اسی اثناء میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ نکل کر آئے گا۔ اچھا، یہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا لمبا قد ہوگا، بھاری بھرکم جسم ہوگا، مکروہ چہرہ ہوگا، گھنگریالے الجھے ہوئے بے ترتیب بال ہوں گے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ پیشانی کافی چوڑی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے کفر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن مومن اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کفر لکھا ہوا دیکھ لے گا۔ اس کی ایک آنکھ چپٹی ہوگی، گویا کہ اس پر کسی نے یوں ہاتھ مار دیا ہے، اسی لیے اس کو مسیح کہتے ہیں، مسیح دجال، اور ایک آنکھ اس کی ہوگی، لیکن اس طرح وہ باہر نکلی بھی ہوگی گویا کہ نبی علیہ السلام نے مثال دی، جس طرح انگور کا دانہ نکلا ہوا ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اس کی ایک آنکھ باہر نکلی بھی ہوگی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، اسی لیے حدیث پاک میں اعور الیمنی اور اعور الیسری کے الفاظ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب دجال کے بارے میں سنے گا یا دیکھے گا، وہ دیکھتے ہی یقین کر لے گا کہ یہ دجال ہے۔ کیوں؟ وہ ابتدا میں مبلغ بن کر سامنے آئے گا، اسلام کا داعی بن کر سامنے آئے گا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ الوہیت کا دعویٰ کرنے لگ جائے گا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ یاد رکھنا کہ فتنہ ایک دم نہیں آتا، فتنہ کبھی بھی ایک دم نہیں آتا۔ جتنے بھی نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں نا، ابتداً ان کی زندگی دیکھیں تو یہ اسلام کے داعی بن کر ابھرے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب لوگ ان کی گرد جمع ہو گئے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو فتنہ ایک دم نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پہلے مبلغ اسلام بنے گا، پھر آہستہ آہستہ نبوت کا دعوے دار بنے گا، اور پھر ایک دم الوہیت کا دعویٰ کر بیٹھے گا، اور ایسے نہیں کرے گا، اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوں گے، اس کے دونوں طرف دو نہریں ہوں گی، ایک کو یہ جنت کہے گا، دوسرے کو جہنم کہے گا۔ جس کو جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور یہ گدھے پر سوار ہوگا، اور اس گدھے کی جسامت اتنی بڑی ہوگی گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک سیکنڈ میں 1 میل کا سفر طے کرے گا، اور دنیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا علاوہ مکہ اور مدینہ کے۔
مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف، وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا تو یہ وہاں پر اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور کچھ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوہ طور پر اور بیت المقدس پر بھی نہیں جا پائے گا۔ اس کی دنیا میں مدت کتنی ہوگی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال، 40 دن یہ دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن اس کا 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد باقی جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ جو دن 1 سال کا ہوگا تو اس میں ہم کیا کریں گے، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر! صحابہ کرام کو اس وقت بھی آپ دیکھیں نمازوں کا خیال ہے۔ اللہ اکبر! یا رسول اللہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہم 1 دن کی پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ دن 1 سال کے برابر ہوگا تو تم اپنے وقت کے اعتبار سے 1 سال کی نمازیں پڑھ لینا، یعنی یہاں بھی نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس کا حال یہ ہوگا کہ زمین میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس بادل کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا کہ تم میری دعوت قبول کرو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ اس کی باتیں مانیں گے تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں لگائے گی، اور اسی طریقے سے شام کے اوقات میں اس قوم کے جانور چراگاہوں میں جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے اونچے ہوں گے، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی جو قوم اس کی دعوت قبول کرے گی نعمتیں بہا دے گا ان پر۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ قبول نہیں کریں گے، اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا، اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال، تو زمین اپنے خزانے باہر نکالے گی، وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق مکے اور مدینے کے راستے پر، یعنی جو مکہ اور مدینہ داخل ہونے کی جگہ ہے، وہاں فرشتے ننگی تلواریں لے کر ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دجال جو ہے اس کا تعلق کس قوم سے ہوگا، تو اس کے بارے میں ہے کہ یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں اپنے کاندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ دجال مکہ مکرمہ مدینہ شریف بھی جانے کی کوشش کرے گا لیکن جا نہیں پائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دو کہ ہم بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہے، وہ بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے، آج مسلمان سے کچھ نہیں پتا، اتنا پتا ہے بس دجال آئے گا، لیکن وہ قوم ایک عرصے سے اس کا انتظار کر رہی ہے، اور ایک عرصے سے جو انہوں نے پڑھ رکھا ہے کہ یہودیوں کا قتل عام ہوگا اور انہیں مارا جائے گا، لیکن غرقت کا درخت جو ہے انہیں پناہ دے گا، وہ دنیا بھر سے وہ درخت جمع کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اہل یہود کی مختلف تنظیمیں ہیں، فری میسن، ایلومیناٹیز، یہ ساری تنظیمیں ہیں، اور اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں تو ان سب کے کام وہی ہیں جو دجال کے کام ہے، کیونکہ دجال دجل سے ہے۔ دجل کا معنی ہے مکر و فریب، یہ مکر و فریب کرے گا، حیلے بازیاں کرے گا اور دھوکہ دہی کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دجل کا ایک معنی ہے کہ کوئی چیز سونے کی ہو نہ، نقلی ہو، اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، یہ جو ہوگا نہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ اور اسی طرح دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، اس کے ساتھ اتنے لشکر ہوں گے
کہ گویا کہ زمین کو یہ ڈھانپ دے گا، اتنے لشکر ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے ابن حزم لکھتے ہیں کہ دجال جو ہوگا نا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ عظیم فراڈیا ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا فراڈیا یہ ہوگا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ مکر و فریب کرے گا، تو جو اس کے مکر و فریب کو سیکھ لے تو اس کے کام بھی وہی ہوں گے جو دجال کے کام ہیں۔ وہ دجال اکبر ہوگا، اس کے کام زیادہ خطرناک ہوں گے۔ جو چھوٹے دجال ہوں گے تو ان کے کام جو ہے وہ کم خطرناک ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج جتنے فتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سارے دجال بھی ہو سکتے ہیں، دجالیت والے کام بھی ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو بڑا دجال ہے وہ ایک ہی ہے جو قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بڑی نہیں ہوگی۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے عظیم فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ اس کی موت کس سے واقع ہوگی؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان بڑے تنگ ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے، اور پریشانی میں وہ کیا کریں گے کہ ایک مقام پر پناہ لیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مدینہ شریف میں یہ آ نہیں پائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مدینہ کے باہر کوئی دلدلی زمین ہوگی، یہ وہاں پر آ کر اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ اس کے بارے میں یہ ہے۔ اور فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کیونکہ ان پر زندگی تنگ کر دے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دجال تو آئے گا، لیکن جو چھوٹے دجال ہیں اور جو دجالیت والے کام ہیں وہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جو حق بات کرے اس پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور جو حق بات نہ کرے اور ظالموں کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملائے اس پر زمین فراخ کر دی جاتی ہے۔ وہ بڑا دجال ہوگا، یہ چھوٹے دجال ہیں، یہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی ہاں ملانے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسی سطح پر بھی، چھوٹی سطح ہو یا بڑی سطح ہو، تو کہتے ہیں کہ سخت تنگی کے عالم میں مسلمان دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے۔ دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ مومن سخت بھوک تکلیف میں ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر فجر کے نماز کے وقت نازل ہوں گے۔ فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے اور امام مہدی کو نماز پڑھنے کا حکم پڑھانے کا حکم دیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ دجال آ چکا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس مبارک میں ایک ایسی تاثیر ہوگی کہ جو بھی دجال کے ساتھی ہوں گے، جہاں جہاں آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پہنچے گی تو وہ سب کے سب مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ دجال آپ کی سانس کی خوشبو جب اس تک پہنچے گی تو وہ اس طرح گھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے، ختم ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام ان تمام کو ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جائیں گے، یہ بھاگے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نیزے کے ذریعے اس کو واصل جہنم فرمائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی طاقت تھی اس میں، کتنی طاقت ہوگی۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس پر زندگی تنگ کر دے گا، کتنوں کو اپنی جہنم میں ڈالے گا لیکن وہ جنت ہوگی، اور کتنوں کو جنت میں ڈالے گا وہ جہنم ہوگی۔ کیا کچھ نہیں کرے گا، زمین اپنے خزانے اس کے لیے اگل رہی ہوگی، وہ حکم کرے گا تو آسمان سے پانی برس جائے گا، اور پھر جب یہ آئے گا نا اس سے پہلے 3 سال ایسے گزریں گے کہ 1 سال زمین اپنی 1/3
پیداوار روک لے گی، آسمان سے 1/3 پانی برسنا بند ہو جائے گا، پھر دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال مکمل بند ہو جائے گا، زمین تانبے کی مثل ہو جائے گی، آسمان شیشے کی مثل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ آئے گا اور جو اس کی بات مانے گا اس پر زندگی فراخ کر دے گا، اسے خوشیاں دے گا، ساری طاقتیں اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا باطل تو کوئی نہیں ہے نا، اس سے عظیم خطرناک نشانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام حق کی صورت میں آئیں گے تو ان کی سانس مبارک سے یہ ایسا گھل جائے گا جیسا کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ باطل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جب حق استقامت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی نمک کی طرح، جس طرح نمک گھل جاتا ہے پانی میں تو باطل بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اور آخری روایت عرض کروں، بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ فرمایا کہ جب مدینہ شریف کے باہر دلدلی زمین پر یہ پڑاؤ ڈالے گا، داخل نہیں ہو پائے گا، تو وہاں سے ایک بزرگ آئیں گے، مومن آئیں گے، وہ آ کر دجال کے پیروکاروں سے کہیں گے تمہارا دجال کہاں ہے؟ وہ کہیں گے گستاخ، زبان بند رکھ، ہمیں دجال کی طرف سے حکم نہیں، ورنہ تجھے بھی مار دیتے ہیں، ہم اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں مارتے۔ وہ فرمائیں گے کہ میری دجال سے بات کرائی جائے۔ وہ دجال کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ ایک شخص سے بڑی گستاخی کر رہا ہے، آپ اس سے بات کیجئے۔ دجال اس کے سامنے آئے گا، بڑے بڑے دعوے کرے گا، وہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں۔ پھر دجال کہے گا میں تجھے مار دوں گا، وہ فرمائیں گے مار دے، تو دجال ان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر دجال ان کے 2 ٹکڑوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ کیا میں اسے زندہ کر دوں؟ کیونکہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا، جس کو چاہے گا مار دے گا، زندہ کر دوں؟ تو وہ کہیں گے پیروکار کہ ہم تو آپ پر یقین رکھتے ہیں، ہاں اگر یہ دیکھیں گے تو ہمارا یقین اور بڑھ جائے گا۔ وہ زندہ کر دے گا، زندہ ہو کر دجال اس سے کہے گا، اس مومن سے کہ ہاں بتا، وہ کیا فرمائیں گے پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مومن جو ہوتا ہے نا، اس سے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا، اسے کوئی منظر اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی دھوکہ ایمان سے پیچھے نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے خدا کی قسم پہلے بھی یقین تھا، لیکن تو نے مار کر مجھے زندہ کیا ہے اس انداز میں، اب تو مجھے پکا یقین ہے کہ تو ہی دجال اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس کے بعد دجال اس سے کہے گا، ان سے میں تجھے دوبارہ ماروں گا، وہ کہیں گے مار دے، دوبارہ مارنے کی کوشش کرے گا، مار نہیں پائے گا۔ اور یہیں سے روایات میں ہے کہ یہاں سے یعنی اس کی ساری آہستہ آہستہ جو اس کے اختیارات تھے وہ سلب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کسی کو زندہ کرنے پر اور مارنے پر قادر نہیں ہوگا، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام اسے واصل جہنم فرمائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال جب آنا ہوگا آئے گا، ابھی بہت وقت ہے، لیکن جو چیز ہمیں کرنے کی ہے، ہم دجالیت سے تو محفوظ رکھیں نا اپنے آپ کو۔ دجالیت کیا ہے؟ جھوٹ دجالیت ہے، خیانت دجالیت ہے، دھوکہ دہی دجالیت ہے، دوسرے کا مال غصب کرنا دجالیت ہے، بے حیائی دجالیت ہے، فحاشی دجالیت ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے تو بچائیں، دجال کے کاموں سے تو بچائیں۔ آپ کہیں گے یار وہ اس پر یقین کون کرے گا؟ تو آج آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں ہم دین سے کتنا دور ہیں، ہم دوسروں کی باتوں پر کتنی آسانی سے یقین کر لیتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس دور میں مجھے لگتا ہے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہوگی، لیکن ہمارا ایمان پکا ہوگا تو انشاءاللہ کوئی ہمیں بہکا نہیں سکے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دجالوں سے دور رہیں، اور آج کے جو دجالیت والے کام ہیں نا، جو نافرمانی والے کام ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑا خوب فرمایا کہ تم جو ہے روزانہ
سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات، بعض روایت میں کہ پوری سورہ کہف، فرمایا کہ تم اس کی تلاوت کیا کرو، شروع کی 10 آیات کی بھی تلاوت کر لیں روزانہ، اور اس کی معانی کو سمجھتے ہوئے، معانی پر نظر رکھتے ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دجال اور دجالیت کے فتنے سے تمہیں انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ قرب قیامت میں اس کا ظاہر ہونا، اس پر اعتقاد رکھنا، یہ برحق ہے، اور یہی اہل سنت کا بالعموم تمام فقہاء کا، محدثین کا مسلک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دجال سے بھی محفوظ فرمائے، دجالیت والے کاموں سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔